یہ مصطفیٰ زیدی کی زندگی کا تاریک ترین دور تھا۔ اہلیہ اور بچے چھوڑ کر جا چکے تھے، روزگار اور شان و شوکت بھی نہ رہی تھی۔ ایسے میں پرانے دوست اور شہناز ہی ان کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ شہناز کے پاس پوشاک کی کمی نہ تھی، مگر اندر چھپے ہوئے ادبی ذوق کے سبب وہ صرف مصطفیٰ زیدی کو پسند کرتی تھی۔ شہناز گل کے لیے مصطفیٰ زیدی نے کئی غزلیں اور نظمیں کہی تھی۔ فنکار خود نہ تہی، میرے فن کی شریک تھی وہ، روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی۔ اسی تاریخ دور میں 12 اکتوبر 1970 کو مصطفیٰ زیدی کی زندگی کا چراغ المناک انداز میں گل ہوا، جب دوسرے روز صبح کے اخبارات میں یہ خبر جلی حروف میں شائع ہوئی: مشہور CSP آفیسر مصطفیٰ زیدی نے خودکشی کر لی۔ خبر کے مندرجات میں یہ شامل تھا کہ مصطفیٰ زیدی اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، ساتھ ہی ان کے کمرے میں خاتون بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی۔ ان کی شناخت بعد میں شہناز کے نام سے ہوئی۔ ان سے لگ کر ہر زیدی مسموم ہوا۔ شہنازوں کے جسم بہت زہریلے ہیں۔ جوش ملی آبادی نے اس سانے پر کہا: زیدی کی موت نے مجھے ایک ایسے جوان سال اور ذہین رفیق سفر سے محروم کر دیا جو فکر کے بھیانک جنگلوں میں میرے شانے سے شانہ ملا کر چلتا اور مسائل کائنات سلجھانے میں میرے ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ شہناز گرفتار ہوئی، مقدمہ قائم ہوا اور عدالتی دہلیز تک جا پہنچا۔ 2 برس تک روزانہ کی بنیاد پر چلنے والا یہ مقدمہ فریقین کے لیے صبر آزما کیفیت لیے ہوئے تھا، مگر مقامی پریس نے اسے نمک مرچ لگا کر اپنی کمائی اور شہریوں کی دلچسپی کا سامان بنا دیا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں شہناز کے دوست احمد پیر بھائی اور ان کی رفیق ماریہ نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ماریہ طب کی طالبہ رہ چکی تھی، ایک زمانے میں ایئر ہوسٹس بھی رہ چکی تھی۔ ماریہ نے مقدمہ کو سمجھنے کے لیے بڑے عرق کی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ مصطفیٰ زیدی کی موت خواب اور گولیوں کو آتش سیال کے ساتھ نوش جاں کرنے کے سبب ہوئی۔ ان دونوں خطرناک چیزوں کا ملاپ دل کی شدید دورے کا سبب بن کر مصطفیٰ زیدی کی زندگی کا چراغ گل کر گیا تھا۔ اس کے بعد ماریہ نے احمد پیر بھائی کو قائل کر لیا، جنہوں نے اپنے ایک دوست وکیل شیر محمد شیخو شیرو سے مقدمے کی پیروی کی درخواست کی۔ کریمنل مقدمات کے ماہر شیرو نے یہ مقدمہ جانب شاہی سے لڑا، جو شہناز کے بری ہونے پر ختم ہوا۔ انہوں نے آدھے گلاس پانی کی مثال کو اپنے دلائل کا محور بنایا، جسے آدھا خالی یا پھر آدھا بھرا ہوا قرار دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس مقدمے میں اسباب جو واضح نہیں تھے، لہذا ان کی موکلہ بنا کسی ثبوت کے کسی بھی طرح کی سزا کی حقدار نہیں، بلکہ ان کی رسوائی، ذہنی اذیت اور خراجات ایسی سزا ہے جو انہوں نے بلا وجہ ہوتی۔ ماہرانہ دلائل سے شیرو نے عدالت کو قائل کر لیا اور بالآخر ایک صبر آزما عدالت کے بعد 26 مئی 1972 کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کنور ادریس کی عدالت میں اس مقدمے کا اختتام شہباز گل کی بریت کے فیصلے پر ہو گیا۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ BBC کے رضا علی عابدی نے شہناز گل کا احوال اپنے دلچسپ انداز میں تحریر کیا تھا۔ بقول ان کے کہ اخبار نویس ایسی داستانیں نکال کر لائے تھے کہ مصطفیٰ زیدی اگر اس وقت بچ بھی جاتے تو اب مر جاتے۔ عدالت میں حریت اخبار کے فوٹوگرافر نے پیشی کے وقت شہناز گل کی بھرپور تصویر اتار لی، جسے دیکھ کر مشہور شاعر افتخار عارف بہت متاثر ہوئے اور ایک تقریب میں شہناز گل سے کہہ بیٹھے: ابھی تو آپ پر 10-20 شاعر اور بھی قربان ہو سکتے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا: شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو، دیکھو اس سے مل لو تو بتانا کہ ہنسی تھم گئی۔ یہ اس وقت کا سب سے سنسنی خیز کیس تھا۔ اس دوران پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن آئے روز اخبارات میں شہناز کی تصاویر شائع ہوتی اور ہمیشہ ان سے متعلق کوئی نہ کوئی خبر شائع ہوتی رہتی۔ ایک دن ینگ اخبار کا رپورٹر تھانے کی دیوار پر چڑھ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ شہناز جیل کے اندر کیا کر رہی ہیں۔ ماحول ایسا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں اخبارات پر پابندی لگا دی تاکہ بچے وہ خبر نہ پڑھ سکیں۔ شہناز کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ تقریباً 2 سال تک اخبارات کے صفحے اول پر چھائی رہی۔ پریس نے بہت سنسنی پھیلائی۔ ذرا سوچیے، اکتوبر 1972 کے درمیان 70-72 کے درمیان کا چہرہ اخبارات کے صفحے اول پر تھا۔
اس دوران مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود شہناز ہمیشہ خبروں میں رہے۔ ڈان اور شام کے اخبارات میں ان کی جنسی زندگی کے بارے میں باتیں ہوئی۔ زیدی نے ہی تو کہا تھا کہ کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی، دنیا تو لطف لے گئی میرے واقعات میں۔ بہت سے لوگ ان سے ہمدردی رکھتے تھے، انہیں محسوس ہوتا تھا کہ شہناز کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی وہ کسی پارٹی یا ریسٹورنٹ میں جاتی، سڑک پر پھل خریدتی تو لوگ انہیں رک کر دیکھتے تھے۔ 20 سال گمنامی میں رہی اور پھر زیدی کی محبوبہ شہناز کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کا ذکر اخباروں میں بالکل نہ ہوا۔ یہ وہی اخبار تھے جو کسی زمانے میں ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات روز صفحہ اول پر شائع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی کی المناک موت سے لے کر اب تک 50 برسوں میں جو کچھ منظر عام پر آئے، اس میں ایک بات اور بھی شامل تھی جو مصلحت کے پردوں میں پنہا لی، اور وہ یہ کہ سانے والی شب زیدی کے کمرے میں مصطفیٰ اور شہنازی نے ایک تیسرا فرد بھی موجود تھا۔ یہ تیسرا فرد کون تھا؟ شبیر احمد صدیقی اپنی کتاب صحافت سے صحافت تک کے صفحہ نمبر 80 پر لکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے پسندیدہ شاعر اور سابق بیوروکریٹ مصطفیٰ زیدی ایک فلیٹ میں مردہ پائے گئے ہیں۔ اس دوران زیدی صاحب کے حوالے سے بعض ایسی اطلاعات ملی کہ ان کے ساتھ ایک خاتون شہناز اور مرد بے ہوش ملے۔ ابھی ہم تفصیلات معلوم کر رہے تھے کہ ہمارے ایک کرم فرما ایڈیٹر کا فون آیا کہ شہناز کے علاوہ فلیٹ میں اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے تجسس کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا ہمیں بے ہوش ملنے والے مرد کا اپنی خبر میں کوئی ذکر نہیں کرنا۔ ہم نے کہا آپ نے کہہ دیا، اب ان کا ذکر نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے بعد یہ خبر جنگل کی آپ کی طرف پھیل گئی، جامع گوئیوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ کون تھا کمرے میں بے ہوش یا ہوش مند جو پایا گیا تھا۔ بات ٹکی چھپی نہ رہی، باہر آ گئی مگر چھپا لی گئی اور مسلسل پردوں تلے دبی رہی، حالانکہ مقدمہ شد و مت سے چل رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتنا اثر رسوخ تھا کہ وہ نام اس حد تک چھپا لے کہ سامنے نہ آ سکے؟ مصطفیٰ زیدی نے آب و تریاق تک کا مدہ خود سے لیا تھا یا انہیں دیا گیا تھا، یہ طے نہ ہو سکا، مگر اتنا طے ہے کہ مصطفیٰ کی جانب شدید میلان اور چاہت کے سبب شہناز سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے محبوب کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا حصہ بنے، مگر وہ مرگ ناگہانی سوالیہ نشان بن کر کھڑی رہی اور آج تک وہاں پر ہے۔ زیدی نے سچ ہی تو کہا تھا، دوستو گلے مل لو، ساتھیوں کی محفل میں 2 گھڑی کو مل بیٹھو، اس خلوص کی شاید میرے بعد دنیا میں آب روم نہ رہے۔